وہ آپ جب آئے تھے وہ ہلنا اس نے شروع کیا، مگر مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں نہیں اٹھا؟ فرمایا کیوں؟ فرمایا میرے جوٹ پہ یا گود میں حسنین کریمین کے نانا آرام فرما رہے تھے۔ اولیاء کا حضور سے تعلق تو دیکھو کیسا تھا اولیاء کا۔ فرمایا بیٹا میں اس لیے آپ کے لیے نہیں اٹھا، سرکار آرام فرما رہے تھے، جب سرکار کریم چلے گئے مدینہ شریف میں تیرے پاس آیا ہوں، تو بھی سید ہیں، وہ ہڈی جو تھی میری وہ اس نے ہلنا شروع کیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سادات کا اولیاء کس طرح ادب کرتے تھے، سادات کا۔ اور ان دل میں جب سادات کا، خاتون اطہر کے اولاد کا اولیاء اتنا ادب کریں، اور اعلیٰ حضرت خاتون اطہر سلام اللہ علیہ کے اولاد کے لیے پالکی سے نیچے اتر آئے، سنا ہے واقعہ آپ نے؟ پالکی سے نیچے اتر کے آئیں، سادات کو اوپر بٹھا دیں، اعلیٰ حضرت جیسے وقت کے امام۔ تو بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں بھی سادات کی تعظیم کرنی چاہیے۔ تو یہ گولڑوی صاحب جو تھے یہ اصل سادات تھے، اور جیلانی سید تھے غوث پاک کے اولاد سے۔ جیلانی سید وہ ہوتے ہیں جو حسنی اور حسینی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے اللہ اللہ۔ یہ تھی سیرت عثمان غنی، محبت سے اللہ اللہ۔ یہ تھی سیرت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی۔ اللہ اکبر۔ آخری جو وہ شعر میں نصیر الدین گولڑوی سبحان اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابی تھے، مجاہد تھے، خلیفے تھے نصیر۔ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے زور سے؟ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، محبوب کے ہر یار کو رب نے علیحدہ علیحدہ نوازا، ہر یار کو۔ سیدنا صدیق اکبر کو علیحدہ نوازا، سیدنا فاروق اعظم کو علیحدہ نوازا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو علیحدہ نوازا۔ اور سیدنا عثمان غنی ایسے حیادار تھے، ایسے حیادار تھے کہ کبھی بھی زندگی میں اکیلا سائیں نے زندگی میں سائیں فرماتے میں نے اکیلا کبھی بھی بغیر چادر کے باندھے کے غسل نہیں کیا۔ اب حیا کا کمال دیکھیں، حیا کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا کریم علیہ السلام، جس وقت قاری احمد یار خان نعیم لکھتے ہیں جس وقت حضور علیہ السلام جب نے بھائی بنا رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فاروق اعظم کا بھائی بنایا، سب صحابہ کرام کو ایک دوسرے کے بھائی بنایا۔ بخاری میں یہ حدیث ہے۔ سیدنا علی رہ گئے، سیدنا علی رونے لگے، تو سرکار نے فرمایا علی کیوں روتے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ حضور نے فرمایا باقی سب کو میں نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، تجھے میں نے اپنا بھائی بنایا۔ بخاری کی حدیث ہے، اور اعلیٰ حضرت کا اس پہ شعر بھی ہے، بھائی اس بھائی بنانے میں شعر بھی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہدایت کی بخشش میں، کہ تیری کیا شان ہے کہ تجھے حضور نے بھائی بنایا، شان ہے یا نہیں؟ تو سیدنا عثمان غنی ادھر جو بیٹھے تھے تو جو فرشتے وہاں تھے وہ فرشتے دور چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کیوں دور چلے گئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتفاق سے یہ جو ہے نا یہاں سے سینہ مبارک بے خبری میں سیدنا عثمان غنی کا کھل گیا تھا، یہاں کا حصہ، ہم اس کی وجہ سے حیا سے سیدنا عثمان غنی سے دور چلے گئے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار وہاں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، علی، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، مگر فرشتے کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو حیادار تھے، بلکہ حیاداروں کے سرکار کے بعد بادشاہ ہیں، اگر آپ چاہو کہ ہمیں حیا ملے رب کی، حضور کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، تو سیدنا عثمان غنی کے غلام بن جاؤ تو خدا آپ کو بھی حیادار بنا دے۔ میں نے بڑے بڑے اولیاء سے سنا ہے، بڑے بڑے ولیوں سے سنا ہے، اہل مدینہ کے عرفاء سے سنا ہے کہ جو شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ بھونکتا ہے، جاگ رہے ہو، سائیں کے شان میں بکواس کرتا ہے، توہین کرتا ہے، خدا مرنے سے پہلے اس کو پاگل کر دیتا ہے۔ یہ بزرگوں نے اپنے تجربے لکھے، واقعات لکھے،
آپ فرمایا کہ جو شخص تجربہ کر لو، جو شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ بکواس کرے، اللہ اس کو پاگل کر دے گا، اس کا عقل ختم کر دے گا، ہر وقت وہ لڑتا رہے گا، ایسی باتیں کرتا رہے گا جس سے خدا کی مخلوق میں فتنہ فساد پیدا ہو، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ اس کو ایسا حیادار بنائے گا کہ اس کو حضور سے بھی حیا آئے گی تو صحابہ کرام سے بھی حیا آئے گی، اہل بیت سے بھی حیا آئے گی تو اولیاء سے بھی حیا آئے گی تو مرشد سے بھی حیا آئے گی۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ، زور سے اللہ اکبر۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کے خلیفہ بھی ہیں، اور خلیفے کے ساتھ یہ اعزاز ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ میرے محبوب کے داماد بھی ہیں، اور داماد کے ساتھ دو نوروں والے بھی ہیں جس کو یک بعد دیگر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دو، میرے آقا کریم علیہ السلام کی بیٹے مبارک، میرے آقا کریم علیہ السلام کی شہزادیاں، سرکار کی شہزادی کوئی معمولی بات ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ اللہ اکبر، یہ نور الابصار میں نے پڑھا کہ آج نہیں ہے بدبخت لوگ، آج نہیں ہیں، اس دور میں بھی تھے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے بولا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیا، اعتراض، تو بولا کہ اللہ اکبر، تجھے پتہ ہے، جاگ رہے ہو؟ بولا کہ تو اللہ اکبر، ایسے نہیں کہ تجھے پتہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیت رضوان میں بھی نہیں تھے؟ سن رہے تھے؟ بولا کہ ہاں۔ بولا تجھے پتہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں بھی نہیں تھے؟ بولا کہ ہاں مجھے پتہ ہے۔ بولا کہ تجھے پتہ ہے کہ استغفر اللہ جنگ احد میں حضرت عثمان ایسے جو ہوئی تھی سیدنا عثمان غنی بھاگ گئے تھے، جنگ سے بھاگ گئے تھے، تجھے پتہ ہے؟ تو فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، نور الابصار میں بھی ہے، اور یہ فضائل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر جو ہے نا وہ قاری احمد یار خان نعیمی نے بھی لکھا ہے، ریاض النظرہ میں بھی ماشاء اللہ۔ تو بہت سارے معتبر کتابوں میں نے پڑھا، تو نور الابصار ازہر سے چھپا ہے، اس میں بھی ہے، بہت سارے کتابوں میں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس سے مراد کیا ہے کہ حاسدین حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور صحابہ کے آج نہیں، اس دور میں بھی تھے، اور یہ حسد کا مرض مثلا مجھ سے کوئی کرے تو اس کو اتنا گناہ ہوگا، اور کسی مومن سے کرے، کسی فقیر سے کرے اس کو اتنا ہوگا، اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کرے تو اس پہ عذاب اتنا ہوگا، اگر سیدنا فاروق اعظم سے کرے تو اتنا ہو، اس سے بڑا ہوگا، اگر سیدنا صدیق اکبر سے کرے تو اس سے بڑا ہوگا، اگر خدا کسی کی قسمت کو بدبختی بالکل نصیب کرے تو اس کو حضور کے ساتھ پھر ہر وقت سرکار سے عیب نکال، یہ کیوں پتہ نہیں، یہ کیوں پتہ نہیں، یہ کیوں پتہ نہیں، مگر عاشق جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے محبوب کی بات ہے نا۔ سیدنا مولانا روم فرماتے ہیں کہ ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، کہتا ہے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تجھے پتہ ہے تیرا یار، تیرا محبوب کیا کہتا ہے؟ فرمایا کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ رات میں معراج پہ گیا اور وہ میں جنت جہنم سارا گھوم کے رب کا دیدار کر کے واپس آیا، اور یہ جو ہے نا وہ پانی بھی، بسترا بھی گرم تھا، پانی وضو کا جو میں نے وضو کیا وہ موجود تھا، وہ کڑا کنڈا بھی ہل رہا تھا۔ تو کہتا ہے کہ کس نے بولا ہے؟ بولا کہ تیرے محبوب نے بولا۔ فرمایا کہ اگر میرے محبوب نے فرمایا تو سچ ہے۔ عقیدہ ہونا چاہیے سیدنا صدیق اکبر جیسا کہ اگر میرے آقا نے فرمایا تو سچ ہے۔ تو سنیں، اس نے اعتراض کیا، اس سے ثابت ہوا کہ حاسد صحابہ کرام رضوان اللہ آج نہیں اس دور میں بھی تھے۔ تو سائیں نے فرمایا سن تو کہ میں تیرے تینوں کی جواب دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر بھی ہیں اور ایک روایت میں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں۔ فرمایا پہلا یہ تو نے اعتراض کیا کہ بیت رضوان میں نہیں تھے، تو بیت رضوان میں خود سرکار نے مکے بھیجا تھا، خود حضور نے بھیجا تھا، وہ تو حاسد جل گیا، جواب ایسا تھا۔ بولا کہ خود سرکار نے فرمایا تو ہماری طرف جا کے ان سے باتیں کرو، اور ان کو پھر یہ آزاد ملا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کے طرف میں بیعت کرتا ہوں۔ پہلے میں نے بولا لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ بیعت جو فوت ہو جائے ان کی نہیں ہوتی ہے، بیعت ہمیشہ زندہ کی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں عقل دے۔ پھر اس نے دوسرا اعتراض کیا یہ
کہ بدر میں نہیں تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جاگ رہے ہو؟ زور سے سبحان اللہ تو بولو. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ بدر میں حضور کی شہزادی جو تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، وہ بیمار تھی، علیل تھی. حضور علیہ السلام کی بیٹی شہزادی سلام اللہ علیہا، تو حضور علیہ السلام ان کی تیمارداری، ان کی خدمت کے لیے سرکار کریم خود چھوڑ کے گئے. بلکہ حضور علیہ السلام جب بدریوں کا حصہ دیا مال غنیمت کا، اس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حصہ نکالا. جاگ رہے ہو؟ وہ اس کو جواب ملا جو حاسد تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. پھر اس نے بولا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ احد سے میدان سے بھاگ گئے، احد کے میدان میں. تیسرا اس نے وہ یہ کیا. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی آیت پڑھی. فرمایا کہ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے ان کی یہ بھول جو تھی، سہو جو تھی، میں نے معاف کر دی. تو رب جب کسی معافی دے دے تو کون ہے جو اعتراض کرتا ہے؟ سبحان اللہ نہیں بولا ہم نے. ابھی وقت ہو گیا. ایک اور بات سنا ہوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. حالانکہ میں نے تیاری تو بہت سارے گھنٹوں کی ہے، مگر آپ بھی تھک گئے، سارے دیر سے بیٹھے ہوئے. تو سیدنا آخری حدیث سنیں پھر ایمان تازہ کریں. سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، یہ تبلیغی نصاب میں بھی ہے، فضائل مدینہ میں حضور کی حیات کا ثبوت، فضائل اعمال جو زکریا صاحب نے لکھا اس میں بھی ہے. تو سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں انہوں نے پانی بند کیا، سائیں نکلے. اب اوپر چھت پہ چڑھے. جو بلوائی تھے نا مصری، وہ ایسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا احاطہ کر کے کھڑے تھے تاکہ کہ باہر نہ نکل جائے، اور پانی بھی بند کیا ہوا تھا. کتنے دن گزر گئے. تو سائیں نے فرمایا سنو کہ یہ جو بیر روما جو کنواں تھا، مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی، میں نے خرید کر کے اور مسلمانوں کو دیا. آج آپ مجھے جو میں سمندر کا پانی پی رہا ہوں اور وہ پانی مجھے نصیب نہیں ہو رہا. آپ مجھے پانی مسلمان ہو کر نہیں دے رہے ہو. سائیں نے فرمایا سرکار نبی مسجد شریف چھوٹی تھی اور میں نے جو ہے نا اس آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ پورے نہیں ہوتے ہیں، تو اس کی زمین بقیہ میں نے جو ہے نا بہاری قیمت پہ خرید کر کے اس کو بڑھایا. اور آج کتنے دن ہو گئے کہ مجھے آپ حضور کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں ایسے لوگ تھے شیطان جو حضور کے تیسرے خلیفے پہ اتنا ظلم کر رہے تھے. وہ ذات ظاہری تو مسلمان کہلواتے تھے. تو ابھی آج کیسا دور ہوگا؟ آپ کیسا دور ہوگا؟ آج اس وقت میں ہم کس دور میں ہوں گے؟ تو میرے عزیز دوستو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور یہ آج جو ہم لڑ رہے ہیں نا طبقات ابن سعد کے اندر ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کھڑکی سے اپنا چہرہ نکالا. وہ جو سارے خون کے پیاسے تھے ان کو بولا کہ میرے نہاک قتل کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، بدگمانی پہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں. جو کچھ مروان نے خط لکھا، مروان میں مجھے اس کا خدا کی قسم پتہ بھی نہیں ہے، تو آپ اس پہ جو مجھ سے ظلم کر رہے ہو، اگر آپ نے ایسا کیا تو میں آپ کو بد دعا دیتا ہوں کہ آپ اکٹھے ہو کر کوئی عمل نہیں کریں گے. آج جو لڑائیاں ہیں نا ہمارے اندر، یہ سیدنا عثمان غنی کی بد دعا ہے. مسلمانوں جاگ رہے ہو؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن سلام آئے ملنے کے لیے. جو حضور جب مدینے آئے تو یہودیوں کا بڑا عالم تھا، پھر مسلمان ہوا. ملنے آئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا عبداللہ بن سلام آپ نے بہت اچھا کیا، آئے بہت اچھا کیا، میرے پاس آئیں اور ملاقات کی. اور فرمایا کہ سن، یہ فضائل اعمال اس لیے بتاتا ہوں، فضائل مولانا زکریا کی اس نے فضائل حج میں لکھی ہے کہ یہاں حضور کے حیات کا ثبوت ہوتا ہے. تو لکھتے ہیں کہ یہ جگہ دیکھ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جگہ دیکھ، جگہ دکھاتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ رات مجھے محبوب کا دیدار ہو. کیا شان تھی، یہاں مجھے محبوب سے ملاقات ہوئی. اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پیاسا دکھا دیا اور پانی پلایا محبوب نے، حوض کوثر کا جنت کا پانی، وہ ابھی تک وہ اس کی ٹھنڈک میں محسوس کر رہا ہوں. تو سرکار نے فرمایا عثمان غنی کل آنا اور میرے پاس آ کے افطار کرنا روزہ. تو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیداری میں جاگتے ہوئے پانی تو وہ پیتا ہے نا جو بیداری میں ہے. تو فرمایا اس جگہ پہ میرے آقا نے مجھے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلایا. سیدنا عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم کیا بیان کر سکیں، جس کو سرکار نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ سرکار آئے تو محبوب لیٹے ہوئے تھے اور پن مبارک ظاہر تھی، سیدنا ابو بکر صدیق آئے، میرے بابا کوئی مسئلہ پوچھ کے چلے گئے، سیدنا عمر چلے گئے، جب سیدنا عثمان غنی نے اجازت مانگی تو حضور علیہ السلام اٹھے اور اپنی جو ہے نا وہ پن مبارک جو ہے نا کپڑا جو جیسے تھا اس کو صحیح کیا سرکار کریم علیہ السلام. تو اماں نے دیکھا، بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا صحیح آئے، مسئلہ پوچھ کے چلے گئے، سیدنا عمر آپ جس سیدنا عثمان غنی آئے تو سنیں سرکار کیا فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے مومنوں کی ماں، کیا میں عثمان غنی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ جملے کس کے ہیں؟ کس کے جملے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ، جس سے خدا کے ملائک حیا کریں وہ حیادار کیسا ہوگا. اے رب کریم، آج ہم نے محبوب علیہ السلام کے داماد اور محبوب علیہ السلام کے یار، محبوب علیہ السلام کے خلیفے اور محبوب پہ اپنی ہر چیز قربان کرنے والے ان کا عرس اور ان کا دن منایا ہے، ان کی شہادت منائیے. مولا کریم ان کے صدقے ہمارے ماں بہنیں دوست ساتھیوں کو حیادار بنا. یا اللہ ہمیں بے حیا نہ بنا، ہمیں حیادار بنا. ہم تیرے حبیب کریم علیہ السلام کی حیا، تیرے محبوب کے اولاد کی حیا، تیرے محبوب کریم علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام کی حیا. اور یہاں ایک حدیث آخری سناؤں آپ کو کہ اس مہینے میں جو ہے نا وہ جو دن ہے اس میں ایک دن یہ بھی ہے، کس لیے کہ مثلا ہم بولیں کہ بھائی ہم آج عثمان غنی کا دن منا رہے ہیں نا، تھوڑا ضرور سمجھائیں ہوں آپ کو، منا رہے ہیں نا، ہم پوری جماعت منا رہی ہے. آپ دیکھیں ٹی وی میں اخباروں میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دن دیوبندی مناتے ہیں یا نہیں؟ سارے مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، ہر جگہ پہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سپاہی صحابہ والا مناتے ہیں یا نہیں؟ جاگ رہے ہو؟ مناتے ہیں نا. سیدنا ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا مناتے ہیں نا. تو ہم بولیں کہ بھائی یہ دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ مناتے سپاہ صحابہ والے، دیوبندی وہابی ہم کیوں منائیں؟ جاگ رہے ہو؟ پھر ہماری بدبختی ہوگی. جاگ رہے ہو؟ ہم ان کی وجہ سے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ کو چھوڑ دیں تو پھر ہماری بدبختی ہوگی. اگر ہم بولیں کہ بھائی اس دن ہمارے مرشد اس مہینے میں مولا کائنات کو، حیدر کرار کو، حضور علیہ السلام حج کر کے صحیح مسلم کی حدیث سے واپس آ رہے تھے تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے لیے ممبر تیار کرو ظہر کی نماز کے بعد. درسی کتاب ہے، درسی. جاگ رہے ہو؟ ممبر تیار کرو. حضور نانا نے بتا دیا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے پھر تو حضور علیہ السلام نے جب ممبر تیار کیا، پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء النبی میں بہت ضرور پڑھے تفسیر ضیاء القرآن، پھر فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ممبر صحابہ کرام نے اونٹوں کے جو پاکھڑے تھے وہ رکھے، پھر ان کے جو پالان تھے وہ رکھے، ممبر تیار ہو گیا، سرکار بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم وال من والہ وعاد من عادہ. سرکار نے فرمایا اے اللہ جو علی کی مدد کرے. جاگ رہے ہو؟ جو علی کی مدد کرے اس کی تم مدد کر، جو علی کو دوست رکھے ان کو تو دوست رکھ. وعاد من عادہ ہو، یا اللہ جو علی سے عداوت رکھے ان سے تو عداوت رکھ. حضور کی حدیث سنا رہا ہوں. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ حضور نے کیا فرمایا کہ جو علی سے عداوت رکھے، یا اللہ کیا میرے محبوب کی دعا قبول ہے یا نہیں مجھے بتاؤ. سرکار کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم ہے کائنات پوری ایک طرف ہو جائے، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے جو نکلے وہ خدا کا قانون بن جاتا ہے. اس حدیث سے ثابت ہوا علی کا دشمن خدا کا دشمن، علی کا دشمن حضور کا دشمن. تو میرے عزیز دوستو، سرکار نے فرمایا جو علی کی مدد کرے یا اللہ تو اس کی مدد کر، جو علی کو دوست رکھے یا اللہ، حدیث مسلم شریف کی سنا رہا ہوں، جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، یا اللہ جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. جب حضور فرما رہے کہ یا اللہ علی کا دشمن تیرا دشمن ہو، وہ ہوگا یا نہیں؟ چاہے کتنی نمازیں پڑھے،
چاہے کتنے حج کرے، چاہے کتنے روزے رکھے، تو میرے ساتھیوں خدا را صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بتائی کہ ان کا دشمن بھی شیطان ہے، مولا کائنات کا دشمن بھی شیطان ہے۔ اللہ ہمیں حضور کے یاروں کا، حضور کے اولاد کا ادب نصیب فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا اللہ جو علی کی مدد کرے تو ان کی مدد کر۔ تو حضور کی دعا، آپ کا ایمان ہے نا، قبول ہے، میرا تو ہے، مگر جو مومن ہوگا ذرا بھی ایمان ہو اس کو کہ حضور فرمایا اللہ اس کی مدد کر، اے اللہ اس کو دوست رکھ۔ اب سنیں کہ آگے کیا ہے، جاگ رہے ہو؟ آگے جب مولا علی کو حضور نے اس پہ خدا کے واسطے مطالعہ کریں، خدا کے واسطے مطالعہ کریں، یہ جو عبدالستار نیازی تھے نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست، انہوں نے کتاب لکھی ہے مولا علی، یہ ضرور پڑھنا، اور مجھے بھی تحفے میں کچھ کتاب دے دینا جو خصوصی کراچی والے ہیں۔ تو اس میں عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی حدیث کے راوی ہیں تو اس حدیث کے۔ ان کی وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام حج کر کے نکلے تو جو بھی دور دراز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آئے تو کوئی کس کی دل کرتی؟ سائیں محمود فرماتے ہیں یارو، سائیں محمود لکھتے ہیں یارو پیر سے روزے دھنی کی صحبت ایسی تھی کہ ہمیں گھر، اولاد، بچے، دنیا کی مال، زمینیں کچھ یاد بھی نہیں ہوتی تھی، ہر وقت پیر سے روزے دھنی یاد ہوتا تھا۔ جب سائیں محمد راشد کی شان یہ تھی تو میرے محبوب کی شان کیا ہوگی؟ تو پھر صحابہ کرام کا تڑپنا کیسا ہوگا، اس مجلس کا عالم کیسا ہوگا؟ تو ایک عاشق نے بولا بن دیکھے ہے فدا ہر کوئی دیدار کا عالم ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا۔ جاگ رہے ہو؟ میں نے کیا بولا؟ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، دعا کے بعد صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور ممبر پہ تھے، حضور نے فرمایا مولا علی کو اٹھو، مولا کائنات یا علی لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار نے ادھر کھڑا کیا، یہ ضرور پڑھیں، مطالعہ کریں اس کی عبدالستار نیازی کی، ستار نام تھا مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ایسے ہاتھ پکڑا، ایسے سرکار نے ہاتھ پکڑ کے محبوب کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ کس نے بولا؟ مگر کچھ لوگ جب حضور سے حسد ہو جاتا ہے نا تو ان کو قرآن حدیث حضور کی نظر ہی نہیں آتی ہے، اور کچھ لوگوں کو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بغض ہو جاتا ہے تو اذ یقول لصاحب لا تحزن ان کو قرآن میں نظر ہی نہیں آتا ہے، اندھے ہو جاتے ہیں حسد میں۔ ایک حسد اور محبت جو قول ہے کہ اندھا کر دیتی ہے، تو جن کو مولا علی سے جب بغض ہو جاتا ہے تو ان کو حضور کی حدیث قرآن نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو جس کا بھی شان دیکھے اس کو جو حضور فرمائے ہم ان کو آنکھوں پہ رکھیں۔ جاگ رہے ہو؟ ابھی سرکار فرمائے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو جو لوگ کہتے ہیں ہمارا حضور مولا ہے وہ مولا علی کو کس لیے کہ حضور نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کا مولا، اگر وہ نہیں مانتا تو حقیقت میں وہ حضور کا ہی منکر ہے، حقیقت میں وہ رسول اللہ کو مولا آقا جو کہتا ہے جھوٹا ہے۔ اگر آقا بولتا آقا کی معنی مولا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے آقا بولے وہ مولا علی کو بھی آقا بولے، میں خود رسول اللہ منبر پہ بول رہا ہوں، اگر نہیں بولتا وہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، جھوٹا ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے سرکار نے ہمیں یہ سمجھایا کہ وہ نادان ہے، بے عقل ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس سے حضور نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ جو مجھے آقا بولے وہ علی کو، مولا علی کو بھی آقا ضرور بولے۔ میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا، حضور کی حدیث بتائی، سرکار نے یہ کیوں فرمایا؟ ہم اگر مولا بولیں تو وہ تکلیف ہو جاتی ہے، مگر ہم حضور کی سنت ادا کرتے ہیں۔ پوری کائنات ایک طرف ہو جائے ہمیں حضور کی حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا مولا، مولا کی معنی کیا؟ آقا ہوگی، ٹھیک ہے نا، مددگار آقا بھی ہوگی سردار۔
تو جب سرکار نے فرمایا مددگار بھی آتی ہے، کئی معنی آتی ہے مولا کی، سردار بھی کئی معنی آتی ہیں، تو جب سرکار نے فرمایا جس کا میں مددگار مولا علی بھی اس کا مددگار، جس کا میں آقا اس کا مولا علی آقا، جس کا میں سردار اس کا علی بھی سردار، جب میرے محبوب نے فرمایا تو تجھے کیوں شرم آتی ہے؟ تجھے حضور کی حدیث پہ عمل کرنا ہے، چاہے دنیا کچھ بھی بول دے، چاہے دنیا جو کچھ چاہے کرنا، ہمیں وہ کرنا ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ جاگ رہے ہو؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ایک بات اہم ہے۔ اگر ٹھیک ہے نا، میں نے بولا نا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دن وہ بناتے ہیں جھنگوی، جو لوگوں کو لاکھوں کے قاتل ہیں، تو کیوں آپ کو حیا نہیں آتی کہ بھائی وہ منائے تو ہم کیوں منائیں؟ ان سے مشابت ہو جائے گی، دو بندیوں سے مشابت ہو جائے گی، سپاہی صحابہ واروں سے مشابت ہو جائے گی، ادھر نہیں آتی، مولا علی پہ کیوں آتی ہے؟ جاگ رہے ہو؟ تو ثابت ہوا بھائی دور پائیں جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کرتے ہیں، اما سائن کے شان میں بکواس کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں بکواس کرتے، کسی بھی صحابی کے، وہ دور پائیں، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ مولا علی ہمارا نہیں ہے؟ مولا علی سب سے پہلے ہمارا ہے، ان سے کیا تعلق ہے مولا علی کا؟ مولا علی سے تو ہمارے مرشدوں کو فیض ملا ہے، میرے غوث کو فیض ملا ہے، میرے معین الدین چشتی کو فیض ملا ہے، میرے داتا گنج بخش کو ملا ہے، میرے پیسے روزے دھنی کو ملا ہے۔ کائنات کا کوئی ولی دیکھیں گے وہ بولے گا مجھے فیض ملا ہے تو مولا علی سے ملا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو یا نہیں؟ آگے سنیں کہ اسی دن جس دن خم غدیر جو ہوا، کس فقیر نے غلطی سے وہ جو کیا پوسٹ کیا کہتے ہیں وہ چلا دی، تو ایسا ہوا، ایسا جیسے کہ قیامت برپا ہو گئی، استغفر اللہ۔ مگر سنیں کہ اسی دن جو ہے سب سے پہلے اگر حضور علیہ السلام کی حدیث ہم شیعوں کے رد میں چھوڑ دیں تو ہم پھر سرکار سے صحیح محبت نہیں کرتے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں، دنیا کے سارے مفتیوں کو دعویٰ سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب حضور نے فرمایا جس کا میں مولا علی مولا، سب سے پہلے مبارک کس نے دی؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے مولا علی کو دی، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے دی۔ اگر کوئی مبارک دیتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی سنت ادا کرتا ہے، سیدنا فاروق اعظم کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مثلا میں مثال دوں آپ کو کہ سرکار کا ہم جلوس نکالتے ہیں میلاد النبی کا، انشاءاللہ مرتے دم نکلتا جائے گا۔ ابھی تو کئی لوگ جو ہیں وہ دوسرے بھی نکالتے ہیں یا نہیں؟ وہ بھی نکالتے ہیں میلاد کا، پھر ہم بولیں کہ بھائی فلاں نکالتے ہیں، دیوبندی نکالتے ہیں، اہل حدیث نکالتے ہیں، فلاں نکالتے ہیں، شیعہ بھی نکالتے ہیں، تو ہم ان کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا میلاد تو نہیں چھوڑیں گے نا؟ ان سے تعلق ہمارا کیا؟ ہمارا تو سرکار سے تعلق ہے۔ ہم اگر دیوبندی نکالتے سیدنا ابو بکر صدیق کا تو ان دیوبندیوں سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا تو سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی سے تعلق ہے۔ اگر کوئی جو ہے نا وہ مولا علی کا جلوس نکالتا ہے، ان سے ہمارا کیا؟ ہمارا مولا علی سے تعلق ہے، ہم تو ان کی شان بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور ابھی جو ہے نا نماز کا ٹائم بھی شاید ہو گیا ہے، تو ایک تسبیح اللہ کے ذکر کی، اس لیے کہ سب سے افضل ذکر، سب سے جو ذکر ہیں اذکار ان میں افضل ذکر یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور غوث پاک لکھتے ہیں غنیۃ الطالبین میں کہ جمعے کے دن کا سب سے افضل ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح فرماتے ہیں سب سے جمعے کے دن ذکر افضل یہ کرنا چاہیے جمعے کے دن، اور اس کے بعد حمد کی تسبیح اور لا الہ الا اللہ۔ کس کے اس میں یہ نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو لا الہ الا اللہ سے افضل کوئی ذکر ہے نہیں۔ محبوب نے فرمایا سرکار کریم علیہ السلام نے، اے میرے صحابہ کرام